अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम एक मरतबा फिर अपने सिलसिले शुक्र के फ़ज़ाइल में हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम शुक्र करने वालों के हालात ज़िंदगी को सुनते हैं और ये बातें भी हम सुनते हैं कि जो लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र बजा लाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से उन्हें कैसे कैसे इनामात नसीब होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का तज़किरा भी हम इस सिलसिले में सुनने की सआदत हासिल करते हैं। आइए इब्तिदान एक हदीस पाक सुनते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत की हमें भलाइयाँ नसीब करें, लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसे चार चीज़ें मिल गई उसे दुनिया व आखिरत की भलाई मिल गई। मीठे इस्लामी भाइयों, अब वो चार चीज़ें कौन सी हैं? तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। नंबर एक, शुक्र करने वाला दिल। नंबर दो, ज़िक्र करने वाली ज़बान। और नंबर तीन, आजमाइश पर सब्र करने वाला बदन। और चौथी बात हदीस पाक में इरशाद फरमाई गई, अपने आप और शोहर के माल में ख़यानत न करने वाली बीवी। मीठे इस्लामी भाइयों, अब अंदाज़ा लगाइए इस हदीस पाक में क्या इरशाद फरमाया गया कि जिसे ये चार चीज़ें मिल गई उसे दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र करने वाला दिल नसीब करे और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन नसीब करे। मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों पर शुक्र अदा करना ये वाजिब है और यानी दिल व एतकाद में अल्लाह ताला की तरफ नेमत की निस्बत करे और नाफरमानी में इसको खर्च न करे। और इनामत इलाहिया यानी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं इन पर शुक्र अदा करना ये मोमिनीन का तरीका है और नाशुक्री करना कुफ़ार और मुनाफिकीन का तरीका है। शुक्र अदा करना रज़ा इलाही और जन्नत में ले जाने वाले कामों में से एक काम है, जबकि नाशुक्री करना रब ताला की नाराज़ी और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर किए उसकी यादगार कायम करना और शुक्र बजा लाना मुतअद्दद सूरतों में मसनून यानी सुन्नत है, अगरचे कि कुफ़ार भी कायम करते हों जब भी उसे न छोड़ा जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि जैसा कि 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन से नजात अता फरमाई और वो इसके शुक्राने में आशूरा का रोज़ा रखते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन का रोज़ा रखा और फरमाया कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की फ़तह की खुशी मनाने और इसकी शुक्रगुजारी करने के हम यहूद से ज़्यादा हकदार हैं। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब मज़ीद समाअत फरमाइए कि जिस रोज़ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाजिल हो, इस दिन को ईद मनाना, खुशियाँ मनाना, इबादतें करना, शुक्र इलाही बजा लाना, ये तरीक़ा सालिहीन है, अल्लाह ताला के नेक बंदों का तरीक़ा है। और कुछ शक नहीं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला की अज़ीम तरीन नेमत और बुज़ुर्ग तरीन रहमत है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक के दिन ईद मनाना और मिलाद शरीफ पढ़ कर शुक्र इलाही बजा लाना और खुशी का इजहार करना ये मुस्तहसन यानी एक अच्छा और काबिल तारीफ़ काम है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के मकबूल बंदों का तरीका है। मीठे इस्लामी भाइयों, आइए एक वाक़या सुनते हैं कि जिस वाक़े को सुनने के बाद हमें भी ये जहन नसीब होगा कि हम भी मुसीबतों परेशानियों के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें। हज़रत सैयदना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक बुज़ुर्ग ने ये वाक़या सुनाया कि मैं औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह ताला की तलाश में हर वक्त सरगर्दा रहता
और इनकी क़याम गाहों को ढूंढने के लिए सहराओं, पहाड़ों और जंगलों में फिरता ताकि इनकी सोहबत से फैज़याब हो सकूं। एक मरतबा इसी मकसद के लिए मिस्र की तरफ रवाना हुआ। जब मैं मिस्र के करीब पहुंचा तो वीरान सी जगह में एक खैमा मुझे नज़र आया जिसमें एक शख्स मौजूद था जिसके हाथ, पाँव और आंखें जुज़ाम की बीमारी से ज़ाया हो चुकी थी। यानी वो शख्स बीमारी में मुब्तला था। उस जुज़ाम की बीमारी की वजह से न तो उसके पाँव कारामद थे, न उसकी आंखें, न ही उसके हाथ, ये सब ज़ाया हो चुके थे। लेकिन इस हालत में भी वो मर्द अजीम इन अल्फाज के साथ अपने रब अज़्ज़ वजल की हम्द व सना कर रहा था और शुक्र अदा कर रहा था। वो कह रहा था कि ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ वजल, मैं तेरी वो हम्द करता हूँ जो तमाम मखलूक की हम्द के बराबर हो। ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ वजल, बेशक तू तमाम मखलूक का खालिक है और तू सब पर फजीलत रखता है। मैं उस इनाम पर तेरी हम्द करता हूँ कि तूने मुझे अपनी मखलूक में कई लोगों से अफजल बनाया। अब अंदाज़ा लगाइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस शख्स के आंखें, उसके हाथ, उसके पाँव बीमारी की वजह से बेकार हो चुके, लेकिन वो ये कह रहा है कि तूने मुझे अपनी मखलूक में कई लोगों से अफजल बनाया, इस वजह से मैं तेरी हम्द करता हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते कि जब मैंने उस शख्स की यह हालत देखी तो मैंने कहा कि खुदा की कसम, मैं इस शख्स से ये ज़रूर पूछूंगा कि ये हम्द के पाकीज़ा कलिमात तुम्हें सिखाए गए हैं या तुम्हें इल्हाम हुए। जी हाँ, औलिया किराम को अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से बातें दिलों में इल्हाम की जाती हैं। चुनाचे इसी इरादे से मैं उसके पास गया और उसे सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने अर्ज़ की कि ए मर्द सालेह, मैं तुमसे एक चीज़ के मुतालिक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? तो कहने लगे कि अगर मुझे मालूम हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर अर्ज़ करूँगा। तो मैंने कहा कि वो कौन सी नेमत है जिस पर तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल की हम्द कर रहे हो, और वो कौन सी फजीलत है जिस पर तुम शुक्र अदा कर रहे हो। हालांकि तुम्हारी हालत में देख रहा हूँ, न तुम्हारे हाथ कारामद, न तुम्हारी आंखें, ये और तुम्हारे पाँव भी ज़ाया हो चुके, फिर तुम किस नेमत पर अल्लाह की हम्द बजा ला रहे। तो वो शख्स कहने लगा, क्या तू देखता नहीं कि मेरे रब अज़्ज़ वजल ने मेरे साथ क्या मामला फरमाया? तो कहते हैं कि मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ। फिर वो कहने लगा कि देखो, अगर अल्लाह अज़्ज़ वजल चाहता तो मुझ पर आसमान से आग बरसाता कि जो मुझे जलाकर राख कर देती। इसी तरह अगर वो परवरदिगार अज़्ज़ वजल चाहता तो पहाड़ों को हुक्म देता और वो मुझे तबाह बर्बाद कर डालते। इसी तरह अगर अल्लाह अज़्ज़ वजल चाहता तो समंदर को हुक्म फरमाता, वो मुझे गर्क कर देता, या फिर ज़मीन को हुक्म देता, वो मुझे अपने अंदर धंसा लेती। लेकिन देखो, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझे इन तमाम मुसीबतों से महफूज रखा है, फिर मैं अपने रब अज़्ज़ वजल का शुक्र क्यों ना अदा करूं और उसकी हम्द क्यों ना करूं और उस पाक परवरदिगार से मोहब्बत क्यों ना करूं। देखा मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कैसी बात उस शख्स ने कही। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो आसमान से मुझ पर आग बरसाता और मुझे ज़मीन में धंसा देता, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ऐसा कुछ मामला न किया। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मुझे इन तमाम मुसीबतों से महफूज रखा। मैं इसी वजह से अपने रब अज़्ज़ वजल का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अगर हमारा भी ये जहन बन जाए कि हमारी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ वजल फौरी तौर पर हम पर कोई अजाब नाजिल नहीं फरमाता, हमें फौरी तौर पर कोई सज़ा नहीं दी जाती और मखलूक के सामने हमें कोई रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसी ऐसी मासियतें, ऐसे ऐसे गुनाह, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत पर कुर्बान कि वो सत्तार, रहीम और करीम, उसने हमारे तमाम अयूब पर पर्दा रखा है। यही ज़हन अगर हमारा बन जाए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की नेमतों पर नज़र करते हुए और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जिन मुसीबतों से
ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہم اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کریں۔ آئیے مزید واقعے کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا، اور پھر میں سوچنے لگا کہ کس طرح تلاش کروں گا، اور پھر وہاں سے میں چل پڑا۔ اگر میں نے اس مرد صالح کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے 2 ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی موت پر بہت افسوس ہوا، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور واپس اسی شخص کے خیمے کی طرف چل دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً ہی سنا دی تو یہ خبر سن کر کہیں مر ہی نہ جائے۔ آخر کس طرح اس غمناک خبر کو سناؤں اور اسے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کو صدمہ پہنچانے والی خبر ہو اور وہ خبر دینا بھی ضروری ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس طریقے سے جو ہے اس کو یہ خبر پہنچاؤں تاکہ اس کو کم سے کم صدمہ ہو۔ اب یہ خبر دینا بھی ضروری تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ تو یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ عز و جل کے یہاں حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ تو یہ سن کر وہ کہنے لگا یقیناً حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مقام زیادہ ہے اور کہیں زیادہ، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ ان کو تو اس قدر بیماری اور مصیبتیں پہنچی کہ جو لوگ ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے انہوں نے بھی آپ علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی۔ کہ آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں صبر سے کام لیا یا نہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا آپ علیہ السلام نے ایسی حالت میں بھی صبر و شکر سے کام لیا اور صبر و شکر کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص سے کہا کہ پھر تم بھی صبر سے کام لو۔ سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل بیابان میں اکیلے اس شخص کی تجہیز و تکفین کیسے کروں گا؟ یہاں اس ویرانے میں میری کون مدد کو آئے گا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سمت مجھے 10-12 سواروں کا قافلہ نظر آیا۔ میں نے اشارے سے اپنی طرف انہیں بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا تم کون ہو اور یہ مردہ شخص کون ہے؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ تو وہ وہیں رک گئے اور اس شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا اور اسے کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہوں نے میری ابتدا میں نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ہم نے اس عظیم شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا قافلہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔
مجھے اس صابر و شاکر انسان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہیں، اور وہ سبز لباس زیب تن کیے کھڑا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، الحمدللہ عز وجل، مجھے میرے رب عز وجل نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ عز وجل کی نعمتوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ عز وجل کا شکر بجا لانا یہ صالحین کا طریقہ ہے، اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں اللہ عز وجل کی حمد و ثنا کرنا یہ بھی صالحین کا طریقہ ہے۔ اب آئیے ہم وہ طریقہ سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی شکر کرنے کا جذبہ بڑھے اور ناشکری کی نحوست سے ہم محفوظ رہیں۔ کہ اپنے سے کم تر اور ادنا پر نظر کرنا، کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میری کیا پوزیشن ہے اور مجھے اللہ عز و جل نے کس مرتبے سے نوازا ہے، تو وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جائے گا۔ اور ایسا شخص کہ جسے اللہ عز و جل نے اپنا گھر عطا کیا تو وہ شخص عالی شان گھر والوں کو نہ دیکھے بلکہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اور جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر والوں کو یا عالی شان گھر میں رہنے والوں کو نہ دیکھے بلکہ ان لوگوں کی طرف نظر کرے کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں، اور وہ سخت سردی کی راتوں میں کس قدر پریشان ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی کس طرح حفاظت کرتے ہوں گے سخت سردی کی راتوں میں ان کے پاس اپنے بچوں پر اڑانے کے لیے گرم بستر نہیں ہوتے، اسی طرح سخت دھوپ میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کے پاس پنکھے یا اے سی کا جو انتظام نہیں ہوتا، وہ کس قدر پریشان ہوتے ہوں گے، اور اولاد کی تکلیف کسی سے نہیں دیکھی جاتی۔ اندازہ لگائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جس شخص کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ کار والے کی طرف نظر نہ کرے، وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل ہی نہ دی، وہ بسوں میں سفر کرتا ہے اور پیدل جاتا ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آدھی رات کو اگر اسے کہیں جانا ہو اور طبیعت خراب ہو بچوں کی، وہ کس طرح جو ہے وہ رکشہ کر کے ٹیکسی کر کے جو ہے ہسپتال پہنچتا ہے، کتنی پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دی۔ اور جس شخص کے پاس موٹر سائیکل نہیں، وہ بسوں میں سفر کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں جیسی نعمت نہیں دی، کہ وہ شخص جو ہے بغیر پاؤں کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا اس کو پڑتا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ایسے جذبات اگر ہمارے دلوں میں ہوں گے تو اللہ عز و جل کی ناشکری کی نحوست سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ گھروں میں اچھے اچھے کھانوں سے محروم ہیں، کہ جن کے پاس اچھے اچھے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ لوگ اب ان لوگوں کی طرف نظر کریں کہ جن کے پاس نارمل کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، بیچارے اپنے بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر صبر کرتے ہیں۔ اور رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ جو ہے مختلف کھانے کھاتے ہیں اور اسی طرح بار ہوٹلوں پر کھانے کھاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو کھانے کھلاتے تو ہیں لیکن اپنے بچوں کو ایسے کھانے کھلا نہیں سکتے، خود بھی نہیں کھا سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اسی طرح رب تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا کہ اللہ عز و جل نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ عز و جل نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، پھر مسلمان پیدا فرمایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہوا کی نعمت عطا فرمائی، پانی کی نعمت عطا فرمائی، دھوپ کی نعمت عطا فرمائی۔ اپنے جسم میں غور کیجئے کہ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم اپنے اعضاء پر جب غور کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں، اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جگر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ جگر خون بناتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ اگر یہ جگر خراب ہو جائے، یہ خون بنانا چھوڑ دے تو انسان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا ایک واقعہ یوں سننے کو ملا کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بیرون ملک میں رہ کر کمایا، اور اکثر حصہ اس نے باہر ملک رہ کر پاکستان میں پیسے بھیجتا رہا، اور یہاں پر اس نے جمع کیے، اور یہاں پر جب آیا تو اس شخص نے ایک فیکٹری خریدی، 70 یا 75 لاکھ کی اس نے فیکٹری خریدی اور اپنی زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کا جگر خراب ہو گیا۔ اب جگر کا آپریشن کروانے اور اس کو ٹھیک کروانے کے لیے اس شخص کو اپنی پوری فیکٹری جو ہے 70-75 لاکھ کی، وہ فیکٹری اس کو بیچنا پڑی۔ اس شخص کو کیا پتا تھا کہ میری ساری زندگی کی کمائی اللہ عز و جل کی ایک نعمت جگر کو درست کرنے میں لگ جائے گی، اور جتنا اس نے مال کمایا تھا ساری زندگی اور جو جمع کیا تھا، فیکٹری بنائی تھی، اس جگر کے علاج میں اس کا سارا پیسہ لگ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم ہاسپٹلوں میں جب جاتے ہیں ایسے ایسے مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی موذی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ان بیماریوں مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنے رب عز و جل کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی زندگی اسی طرح گزاریں کہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، اپنے بچوں کا بھی یہی ذہن بنائیں، اپنے گھر والوں کا بھی یہی ذہن بنائیں کہ اگر ہمارے پاس بڑا گھر نہیں تو کیا ہوا، اللہ عز و جل نے ہمیں اچھا گھر دیا، اگر ہمارے پاس بڑی گاڑی نہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں موٹر سائیکل دیے، یہی اللہ عز و جل کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا ہی ذہن نصیب کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے صالحین کے واقعات کو سنیں گے تو ہمارا بھی یہ ذہن بنے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔